अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कब क्या हुआ कि हिस्ट्री सीरीज़ में आज हम जमात इस्लामी के बानी और मुमताज़ आलमदीन अबुल आला मौलाना मौदूदी के मुतालिक बताएंगे कि उन्होंने जहाद कश्मीर की मुखालफत क्यों की और फ़ौज के भर्ती के अजला में जो कश्मीर की सरहद के करीब हैं में इसके ख़िलाफ़ मुहिम क्यों चलाए, राय आमा और अखबारात में इसकी मुखालफत क्यों की और किसने कहा कि मौलाना मौदूदी आलम दीन नहीं है। ये सब बताने से पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल कब क्या हुआ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प तारीख़ी वाक़यात और सियासी कहानियों से मुतल्लिक बनने वाली हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख की जिल्द 11 नफाज इस्लाम के नाम पर मुल्लायत और फ़िरकावारियत का आगाज़ में मुसन्निफ़ जाहिद चौधरी लिखते हैं कि चूँकि ये बरखुद गलत मुल्ला सिर्फ अपने आप को या अपने मुट्ठी भर हवारियों को ही सही मुसलमान समझता था और बाकी सारे मुसलमानों को एक ऐसा अम्बोह अजीम करार देता था जो हक व बातिल में तमीज़ से ना आशना था, इसलिए इसने मई में जंग आज़ादी कश्मीर के ख़िलाफ़ जो फतवा दिया था ये पाकिस्तान की मुस्लिम राय आमा की सख्त बरहमी के बावजूद इस पर कायम रहा और इस जमात के कारकुन मुसलसल इस फतवे का प्रोपेगेंडा करते रहे। चुनाचे नवाए वक्त ने अगस्त 1948 के अवाइल में हज़रत मौलाना मौदूदी की खिदमत बाबरकत में एक अदारिया ये पेश किया जिसमें लिखा था कि हज़रत मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी के अरकान और मौलाना साहब ने जहाद कश्मीर के मुतालिक जो रविश इख्तियार की है वो मुल्क के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रही है। मौलाना साहब का ख्याल है कि कश्मीर की जंग जहाद नहीं और पाकिस्तान के मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि वो डोगरा इस्तबदाद के मातहत कुचले गए कश्मीरी मुसलमानों को डोगरों, सिखों और हिंदुस्तानी फ़ौजों के पंजे सितम से रहा कराने के लिए उनकी इमदाद करें। हज़रत मौलाना को अपने इज्तिहाद और फ़िक्र व बसीरत पर बड़ा नाज है। ये मामूली नुक्ता उनके वसी नज़र से मख्फी ना होगा कि अगर कश्मीर में मुसलमान ख़त्म हो गए और कश्मीर दूसरा पटियाला बन गया तो पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हज़रत मौलाना की मुसलमाना ने पाकिस्तान को यही तलकीन है कि वो पाकिस्तान को इस महीब ख़तरे से महफूज रखने के लिए भी मतलब कोई जदोजहद ना करें। जहाँ तक इस मसले के अखलाकी, सियासी और मजहबी पहलुओं का ताल्लुक है, इन्हें बारहा उजागर किया जा चुका है और हम ये बावर करने के लिए तैयार नहीं कि हज़रत मौलाना मौदूदी ऐसे साहिब फ़िक्र व नज़र लोग अभी तक इस हकीकत को नहीं समझ सके। मगर रंज और अफसोस का मकाम है कि इनके पैरोकार और उनकी जमात के कारकुन अभी तक इस प्रोपेगेंडे में मुनहमिक हैं कि कश्मीर की जंग जहाद नहीं और इसमें शिरकत मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं। अफसोस बालाए अफसोस ये है कि इस प्रोपेगेंडे का ज़्यादातर जोर पेशावर, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में है। इन शहरों और अजला की अहमियत मोहताज बयान नहीं, मगर मौलाना के कारकुनों ने इन्हीं शहरों को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया है। पिछले दिनों रावलपिंडी की एक मस्जिद में हज़रत मौलाना मौदूदी के एक मुरीद ने एक ऐसी अफसोसनाक तकरीर की कि हमारे लिए इसके तबासात नकल करना भी मुमकिन नहीं। हम बहस का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते। हाथ जोड़कर मौलाना मौदूदी से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो नज़ाकत वक्त का एहसास करें और अपने पैरोकारों को इस जहरीले प्रोपेगेंडे से बाज रखें। कश्मीर का मसला मुसलमानाने पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। वो इस वक्त हमें लफ्ज़ी मुशगाफियों में ना उलझाएं। मुसलमानों में और बहुत सी खराबियाँ और बुराइयाँ हैं। जमात इस्लामी इनकी इस्लाह पर मुतवज्जह हो और कश्मीर के मुसलमानों और उनके पाकिस्तानी हमदर्दों को उनके हाल पर छोड़ दे। मुसलमानों की बड़ी खुशकिस्मती होती है अगर जमात इस्लामी के सच्चे और नेक मुसलमान मुजाहिदीन की हैसियत से जंग कश्मीर में मुसलमानों का हाथ बटाते। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं तो खुदा के लिए इस रविश से हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँच रहा है और मुजाहिदीन का महाज कमज़ोर हो रहा है। नवाए वक्त के इस अदारिये में मुल्ला मौदूदी पर मुल्क व कौम से गद्दारी का कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया था। इस पर ऐसी तनकीद नहीं की गई थी जैसी कि एक गद्दार कौम पर होनी चाहिए थी और ना ही उसे सज़ा का मुस्तहिक करार दिया गया था जो कि एक गद्दार कौम को बिलअमूम मिलती है। मुदीर नवाए वक्त को अच्छी तरह मालूम था कि ये मुल्ला 15 अगस्त 1947 से कबल तहरीक पाकिस्तान की किस मानदाना तरीके से और कितनी ज़्यादा मुखालफत करता रहा था। उसे ये भी मालूम था कि ये क़याम पाकिस्तान के बाद भी अपने इस मौक़िफ़ पर मुसर रहा था कि तहरीक पाकिस्तान गलत थी। मुस्लिम लीग ऊपर से लेकर नीचे तक अखलाक बाख्ता अफराद का एक टोला था जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था
اور جس کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں پر عذاب نازل ہوا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ملا کسی ٹھوس سیاسی پروگرام کے بغیر محض اسلامی نعروں کے زور سے پاکستان کا قائد اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس مدیر شہید نے حضرت مولانا مودودی کی خدمت بابرکت میں ہاتھ جوڑا اور محض یہ استدعا کی کہ خدا را جنگ آزادی کشمیر کی مخالفت نہ کیجیے۔ اس کے برعکس جب جون 1948 میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے اسی قسم کے الزام میں خان عبدالغفار خان کو فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے تحت فوراً 3 سال قید کی سزا دے دی تھی، تو نوائے وقت نے صوبہ سرحد کے مرد آہن کے اس آمرانہ تعزیزی اقدام کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا اور لکھا تھا کہ غداران وطن کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ مدیر نوائے وقت کے ایک ہی قسم کے مسئلے پر اختیار کردہ رویے میں اس تضاد کی وجہ ناقابل فہم نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ابوالعلا مودودی اسلام اور مسلم قومیت کے نعروں کے سٹیم رولر سے قومیتی اور طبقاتی تضاد کو کچلنے کے حق میں تھے۔ وہ نجی جائیداد کی کوئی حد مقرر کرنے کی تجویز کو غیر اسلامی قرار دیتا تھا اور اسلام کے نام پر جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو غریب کسانوں اور مزدوروں کے استحصال کی کھلی چھٹی دیتا تھا۔ اس کے برعکس خان عبدالغفار خان نے جی ایم سید وغیرہ کے ساتھ مل کر مئی 1948 میں پیپل پارٹی بنائی تھی۔ اس کے منشور میں نہ صرف سوشلسٹ معیشت بلکہ مختلف صوبوں کی آزاد سوشلسٹ جمہوریتوں کا بھی ذکر تھا۔ لہٰذا امیر جماعت اسلامی حضرت مولانا مودودی اپنی کھلم کھلا غداری کے باوجود واجب الاحترام تھا، لیکن سرخ پوش تنظیم کا لیڈر خان عبدالغفار خان وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان کے عائد کردہ جھوٹے یا مبالغہ امیز الزامات کی بنیاد پر واجب القتل تھا۔ مدیر نوائے وقت اگرچہ اس وقت تک خود سرمایہ دار نہیں تھا بلکہ محض جاگیرداروں کا طفیلی تھا، لیکن وہ جلد از جلد سرمایہ دار یا بڑا آدمی بننے کا عزم ضرور رکھتا تھا، اور ملا مودودی اس کے عزم کی تکمیل میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ جب نوائے وقت نے یہ اداریہ شائع کیا، اس کے چند دن بعد ملا مودودی نے تسنیم کے نام سے ایک روزنامہ اخبار نکالا۔ اس اخبار کے پہلے ہی پرچے میں ایک میدان جنگ کا نقشہ دکھایا گیا تھا، جس میں ایک طرف اسلامی فوجیں تھیں اور دوسری طرف غیر اسلامی افواج۔ اسلامی فوجوں میں روزنامہ تسنیم اور سہ روزہ کوثر تھے، اور غیر اسلامی افواج میں پاکستان ٹائمز، امروز، زمیندار وغیرہ تھے۔ تسنیم اور کوثر کا رخ مدینے کی جانب تھا، جبکہ پاکستان ٹائمز اور امروز کا رخ ماسکو کی طرف اور روزنامہ زمیندار کا رخ لندن کی جانب۔ نوائے وقت ان دونوں افواج میں کسی میں بھی شامل نہیں تھا، وہ نہ کافروں میں شامل تھا اور نہ مسلمانوں میں، لیکن جب نوائے وقت میں یہ اداریہ چھپ گیا تو سہ روزہ کوثر کے ایک نقشے میں اسے بھی غیر اسلامی لشکر میں شامل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کا رخ کراچی کی غیر اسلامی حکومت کی طرف تھا۔ اس پر نوائے وقت کا تبصرہ یہ تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ جماعت اسلامی کا کام نہ صرف مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے، مگر یہاں سارا زور مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے میں صرف ہو رہا ہے۔ اگر حضور کے پیش نظر یہی کام ہے تو نام بھی بدل کر جماعت مکفرین رکھ لیجئے۔ اور امروز کا 12 اگست کا تبصرہ یہ تھا، شروع میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی ممبریوں اور وزارتوں پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے تبلیغ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے اور پھر سیاست کا پورا ڈھانچہ ہی بدل ڈالیں۔ لیکن اب جو ان کا اور ان کی جماعت کا اندازہ ہو چلا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی بھی سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ اور پھر 14 اگست کو مولانا چراغ حسن حضرت نے اپنے فقاہیہ کالم میں لکھا کہ ہمارے معاصر تسنیم کے نزدیک پاکستان کی حکومت غیر اسلامی اصول و نظریات پر قائم ہے، اور پاکستان دستور ساز اسمبلی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے جماعت اسلامی سیاست میں حصہ لینا حرام سمجھتی ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جماعت اسلامی غیر اسلامی حکومت کو مسلمان کرنے کے بجائے مسئلہ جہاد پر خواہی نہ خواہی زور دے رہی ہے، اور مولانا بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان ہندوستان سے معاہدہ توڑ کر کشمیر میں اپنی فوجیں بھیج دے تو کشمیر کی لڑائی جہاد بن جائے گی۔ جس حکومت کو آپ غیر اسلامی سمجھتے ہیں، اس کے سیاسی معاملات میں حصہ لینا حرام سمجھتے ہیں، وہ اگر ہندوستان سے معاہدہ توڑ کے کشمیر میں لڑنا بھی شروع کر دے تو یہ لڑائی جہاد کیسے بن جائے گی؟ ہمیں ڈر ہے
کہ آپ کل کلا یہ فتویٰ نہ دے دیں کہ ہندوستانی فوجی کشمیر میں جہاد فرما رہی ہیں کیونکہ مہاراجہ کشمیر ہندوستان میں شامل ہو چکا ہے۔ امروز کے اسی شمارے میں شاہی مسجد کے امام مولانا غلام مرشد کا خطبہ شائع ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں بھی اسی قسم کی صورتحال پیش آئی تھی، یعنی غیر مسلموں کی سلطنت میں جن سے مسلمان سلطنتوں نے معاہدے کر رکھے تھے، جب ظلم ہونے لگا تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا۔ مولانا غلام مرشد نے بطور سرکاری امام یہ خطبہ 7 اگست کو عید کے موقع پر دیا تھا، لیکن ملا مودودی نہ مانا اور اس نے اخبار میں ایک بیان چھپوایا جس میں اس نے بدستور اصرار کیا کہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی بعض آیات کے مطابق مسلمانان پاکستان کے لیے کشمیر کی لڑائی میں حصہ لینا جائز نہیں۔ نوائے وقت نے 2 دن تک اس بیان پر کوئی تبصرہ نہ کیا، لیکن تیسرے دن اس نے کج بحثی پر افسوسناک اسرار کے عنوان سے جو اداریہ لکھا، اس میں حضرت مولانا مودودی کی خدمت بابرکت میں ہاتھ جوڑ کر التجا نہیں کی گئی تھی، بلکہ پہلی مرتبہ یہ رائے ظاہر کی گئی تھی کہ مودودی کوئی عالم دین نہیں ہے، اس لیے اس کی رائے کو کوئی وقت نہیں دینی چاہیے۔ اداریہ یہ تھا کہ مودودی صاحب مصر ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو مجاہدین کشمیر کی امداد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کشمیر کی جنگ مولانا کے نزدیک پاکستانیوں کے لیے جہاد نہیں، بلکہ اس لڑائی میں پاکستانی مسلمانوں کا لڑنا ازروع قانون ناجائز ہے۔ مودودی صاحب عالم دین کے لحاظ سے کوئی زیادہ ممتاز شخصیت نہیں ہے، آپ ایک اچھے انشا پرداز اور ادیب ہیں، مگر دین کے متعلق آپ کا علم کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں، اس لیے خیال تھا کہ اگر آپ سے بہتر اور فاضل تر آپ کو سمجھا دیں گے تو اس معاملے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس پر اصرار نہیں کریں گے، مگر بدقسمتی سے مودودی صاحب علم و ادب میں ہستی ہونے کے دعوے دار نہیں، امارت کے مدعی بھی ہیں، اس لیے برابر آپ اس پر اصرار کیے جا رہے ہیں کہ باقی سب کی رائے غلط ہے اور جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ قرآن کی روح سے بھی مولانا صاحب کے موقف کو مقتدر علماء نے غلط قرار دیا، مگر مولانا مصر ہیں کہ رائے میری ہی درست ہے۔ ہم نے مایوس ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مودودی صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بحث جاری رکھنے کا نتیجہ یہی تھا کہ زیادہ نہ صحیح چند لوگ ہی مولانا کے غلط استدلال سے گمراہ ہو کر مجاہدین کی امداد سے دستکش ہو جائیں گے۔ مولانا غلام مرشد کے خطبے کے بعد نوائے وقت کے اس اداریے میں ملا مودودی کے بارے میں یکایک لائن بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ اب کراچی اور پنجاب کے حکمران طبقوں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ ملا اپنے اسلامی تصور سے ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے انہیں نقصان پہنچانے کے درپے تھا۔ اب یہ حضرت مولانا مودودی نہیں تھا بلکہ محض مودودی صاحب اور مولوی مودودی بن گیا تھا۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ تاریخ کے پوشیدہ اوراق میں موجود دلچسپ واقعات کے متعلق آپ جان سکیں۔ بہت شکریہ۔